اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کے ساتھ لوگوں کی میل ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. کی کہانی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور کیا کوئی خاص قسم کے حالات میں خاص قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور آگے کچھ حالات بدلنے جا رہے ہیں سیاسی؟ کیونکہ ملک کی سیاسی صورتحال کے جو بالکل آن سکرین آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو پردے کے پیچھے ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے. پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے علاوہ نون لیگ کے ہاتھوں سے گیم نکلتی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بعض معاملات پر پھوٹ پڑ گئی ہے اور شطرنج کی گیم اب کپتان کے ہاتھ میں ہے. پیادے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام. آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل. صرف اور صرف فیملی میمبرز ملاقاتیں کر سکتے تھے یا پھر وکلا کو بھی بڑی مشکل کے ساتھ، جو ان کے وکلا ہیں ان کو ملاقاتوں کی اجازت تھی. لیکن اب کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ ان سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. کچھ ایسی ملاقاتیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، کچھ ایسی ملاقاتیں ہیں جو آن ریکارڈ پہ نہیں ہیں. جو ریکارڈ پہ نہیں ہے اس پر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے اور جو ریکارڈ پہ ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ پہلے صرف اور صرف ان کی جو لیگل ٹیم تھی ان کی ملاقاتیں ہو سکتی تھی اور وہ بھی کاغذ پین بھی لے جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو عمران خان صاحب نے دی اکانومسٹ میں جو مضمون لکھا تھا، جو آرٹیکل لکھا تھا، اس کی بڑی لہدے ہوئی، بڑی اس کا شور بچا تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا ہے اور کیسے لکھ کے دے دیا اور کیا ہو گیا، اور اس پر بہت زیادہ گفتگو بھی کی گئی. تو اس کے بعد سے کاغذ پین بھی لے جانے کی اجازت نہیں تھی. جو عمران خان صاحب زبانی پیغام دیتے تھے، جو یاد رکھ پاتے تھے، وہ آ کے لوگوں تو سنا دیا جاتا تھا. ظاہر زیر زبر کے معاملات جب اوپر نیچے ہوتے تھے تو پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی بیسی ہوئیں. لیکن اب معاملات وہ نہیں رہے. اب عمران خان صاحب سے بہت سارے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، بہت ساروں کی آگے ہونے جا رہی ہیں. کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو نومنتخب ارکان ہیں انہوں نے اپلیکیشن دیا ہے. شمدانہ گلزار صاحبہ نے دیا ہے اپلیکیشن اور شہریار آفریدی صاحب نے دیا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جو آگے عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو کیسے آگے معاملات کو چلانا ہے. علی محمد خان کی ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ وہ عمران خان کے براہ راست قانونی مشیر نہیں ہے، ظاہر ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور راجہ ناصر عباس کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی MWM کے. یہ ملاقاتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ایک کہانی ہے. یا تو یوں سمجھیں کہ الیکشن کے بعد ہاتھ ہلکا ہو گیا پاکستان تحریک انصاف پر. وہ جو پہلے والی سختی تھی وہ نہیں ہے. پنجاب پولیس ابھی بھی تھوڑی شودی ہوئی پھرتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہے. حالانکہ اسی طرح کا احتجاج، پرامن احتجاج ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اسلام آباد میں بھی ہوا. اسلام آباد میں شیر افضل مروت صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اور پھر جس طریقے سے انہوں نے پیچھے گاڑی ٹھوکی. بھئی آپ پیچھے کیوں گاڑی پارک کریں نا؟ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ پیچھے لا کے گاڑی کھڑی کر دیں، ایک آگے کھڑے کر دیں. اور شیر افضل مروت کے ڈالے کے پیچھے انہوں نے گاڑی پیچھے کی اور ٹھوک ٹھاک کے نکل گئے. پھر ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا پولیس والوں کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ صحیح کہا ہے کہ یونیفارم میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ آئین اور قانون کا اگر احترام نہیں کریں گے، وہ اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کریں گے، وہ کسی کے کہہ کلائے پر غیر قانونی کام کریں گے، تو پھر کون عام آدمی کی حفاظت کرے گا؟ پھر تو جس کو طاقتور کہے گا جا کے رگڑ دو. پولیس والوں کو یہ کام تھوڑی ہے. پولیس والے کا کام ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا. لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس کا کام بن گیا کہ صاحب اقتدار کی مدد کرنا، کہ صاحب اقتدار تے کنوں دے کہن تے کنوں رگڑ دینا ہے، کنوں معاف کر دینا ہے، کنوں پھڑ لینا ہے، کنوں چھڑ دینا. یہ تو پولیس کا کام نہیں ہے. بہرحال میل ملاقاتوں پر ہم بات کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ چکا ہوا ہے. بہت ساری اچھی خبریں ہیں، کچھ بہت ساری ٹھنڈی ہوائیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے چلنا شروع ہو گئی. اور یہ ساری عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے، وہ جو جیل میں بیٹھ کر وہ جو ترتیب دے رہے ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اسٹریٹجی تھی 8 فروری 2024 کی، جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں عمران خان کی کال پر، انبیلیویبل.
یعنی کہ نہ کیمپین کی گیا. ہمارے یہاں لوگ صرف اس بات پہ ووٹ دیتے ہیں کہ یار وہ میرے کو آیا سی ووٹ منگن واسطے, ادھر نہیں میں کیا یار وہ آیا تو پھر انہوں دے دیو. پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہی نہیں کسی کے پاس, نہ کوئی جلسہ, نہ کوئی کارنر میٹنگ, نہ بینر, نہ فلیکس, کچھ نہیں. اور اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں, یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس کو ابھی نئی الیکشن کمیشن آف پاکستان ماننے کو تیار ہے, کیونکہ جس طریقے سے فارم 47 تیار کیے گئے اور بہت سارے ایسی چیزیں تیار کی گئیں جو کہ یقیناً قابل افسوس ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں اور لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی گئیں. عمران خان اپنے لوگوں کے ساتھ ٹچ میں رہے. ٹچ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ عمران خان کا پیغام جو ہے وہ مسلسل لوگوں کے پاس پہنچاتے رہے اور عمران خان آہستہ آہستہ اپنی جو سٹرینتھ ہے اس کی جانب بڑھتے رہے. پھر ابھی جو انہوں نے فارمیشن کی ہے اپنی جو مطلوبہ تعداد کے ساتھ, جیسے کے پی میں انہوں نے علی امین خان گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کا امیدوار نامزد کیا ہے, عمر ایوب خان کو جس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا امیدوار نامزد کیا ہے, اور پنجاب میں میاں اسلم اقبال کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کیا ہے. تو یہ ساری پلاننگ ہے عمران خان کی, اور اس پلاننگ میں عمران خان کافی حد تک اپنے ارادوں میں کامیاب نظر آتے ہیں, کیونکہ ابھی تک نہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے, نہ پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے حوالے سے کوئی اطلاعات آئی ہیں. شاید یہ 28-29 تاریخ کو ہوں, کیونکہ 21 دن کے اندر اندر اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے, تو بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پوزیشن کافی مستحکم ہو چکی ہے, اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اگلی حکومت عمران خان کی ہو. کوئی کھلاڑی جو ہے وہ مسند اقتدار پر بیٹھا ہو, تو یہ چیزیں بعید نہیں ہیں. بالکل یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 180 نشستیں کلیم کر رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے بہت ساری اہم ترین ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہیں, کچھ آن کیمرہ, کچھ آف کیمرہ, اور ان ملاقاتوں کے آنے والے دنوں میں آپ کو نتائج بھی دیکھنے میں آئیں گے کہ یہ ملاقاتیں کتنی سود مند ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ ملکی حالات یقیناً چینج ہو رہے ہیں. کمشنر راولپنڈی کا جو بیان ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح جو آج اسلام آباد کی 3 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار وہاں پر کامیاب ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا ہے, اس کو آپ نقطۂ آغاز قرار دے سکتے ہیں. ان چیزوں کو اگر آپ ریلیٹ کریں کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو اور آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو, تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اس جانب بڑھے گی جو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ 180 نشستیں ہماری ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے, اور نون لیگ کے اندر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے, کیونکہ ان حالات میں وفاقی حکومت کانٹوں کی سیج ہے. ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی, مسائل بڑھیں گے, اور پھر ان حالات میں جب پیپلز پارٹی ہمیں ووٹ تو کر رہی ہے وزیر اعظم کے لیے لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں رہی, تو جتنی بھی مسائل اور برائی ہوگی, جو ناکامی ہوں گی, وہ مسلم لیگ نون کے سر جائیں گی. پیپلز پارٹی سارے آئینی عہدے لے کر بیٹھی ہے. کل اگر اسمبلیاں نہیں چل پاتی, اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہے, خدا نہ کرے, تو گورنر ان کے, صدر ان کا, اسپیکر ان کے, ساری چیزیں تو ان کے پاس ہوں گی. مسلم لیگ نون کے پلے کیا پڑے گا؟ اس لیے بچا جائے. خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بڑے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح حکومت میں نہیں جانا چاہیے. نون لیگ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آئے. اب میاں نواز شریف صاحب مری میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو راضی کیا جائے. پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ واضح اعلان کر چکے ہیں ٹھٹہ جلسے میں کہ ہم مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ کریں گے لیکن ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے. اب یہ نون لیگ کے لیے بڑا امتحان ہے, کیونکہ نون لیگ کا ایک جو سکول آف تھاٹ ہے, ظاہر ہے 2 سکول آف تھاٹ ہے. ایک سکول آف تھاٹ کا نام جاتی عمرہ ہے, ایک سکول آف تھاٹ کا نام ماڈل ٹاؤن ہے. ماڈل ٹاؤن چاہتا ہے کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے کیونکہ وزیر اعظم ماڈل ٹاؤن سے ہے. جاتی عمرہ کا سکول آف تھاٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے کیونکہ جاتی عمرہ کا وزیر اعظم نہیں ہے اس بار.
تو یہ چیزیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی چل رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر یہ اختلاف رائے موجود ہے کہ ہمیں کن حالات میں، ظاہر ہے یہ جو بیانات آ رہے ہیں، یہ جو نوٹیفیکیشن، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون وفاقی حکومت نہیں لیتی تو پھر مسلم لیگ نون کو پنجاب حکومت بھی ملنے کے بہت کم امکانات ہو جائیں گے۔ تو مسلم لیگ نون مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف ہے، ایک ایسی ہڈی گلے میں پھنسی ہے جسے نہ نگلا جا سکتا ہے نہ اسے باہر اگلا جا سکتا ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون وفاقی حکومت لینے سے ہچکچا رہی ہے۔ ان حالات میں آگے آپ نے آئی ایم ایف کے پیکج پہ جانا ہے، آگے آپ نے چیزیں کم کرنی ہے، یعنی کہ جو ملکی بوجھ خزانے پر پڑا ہوا ہے اس کو کم کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کو کم کرنے کے لیے عوام پر بوجھ شفٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ عوام پر بوجھ شفٹ کریں گے تو ظاہر ہے نون لیگ کی پہلے ہی مقبولیت کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے ان انتخابات میں، تو نون لیگ عوامی سطح پر پہلے ہی بہت زیادہ کمزور تھی۔ 16 ماہ کی حکومت نے نون لیگ کی سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پھر نون لیگ کی سیاست کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا چکی ہوئی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ایک فیکٹر بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ بیانیے کا بہت بڑا فقدان ہے، بیانیہ تو اس وقت ہے ہی نہیں مسلم لیگ نون کے پاس۔ پھر نون لیگ نے کہا کہ قوم کو نواز دو، اور قوم سے نواز دو کا نعرہ لگا کر قوم کو شباز دینے جا رہی ہے مسلم لیگ نون، تو یہ بھی فقدان ہے۔ پھر مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو اٹھنے والی آوازیں ہیں تو اس کو اب کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا کہ یہ حکومت لے جاتی ہے نہیں لی جاتی۔ ادروائز اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت لینا چاہتی ہے تو اسے وفاق میں حکومت لینی پڑے گی، چاہے اس کا جتنا پولیٹیکل برن ہوتا ہے، کتنا اس کا نقصان ہوتا ہے، کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن فی الحال نون لیگ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پنجاب حکومت بنانے کے لیے کہ پہلے وفاقی حکومت لینی پڑے گی۔ وہاں سے آپ نکلیں گے یا وہاں سے آپ بھاگیں گے یا سر کھچوائیں گے تو پنجاب بھی آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کیونکہ اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے۔ شطرنج کی گیم بہرحال اس وقت بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ پیادے پریشان ہیں کہ اگر عمران خان کو 180 سیٹیں مل گئیں تو پھر کیا ہوگا۔ اگر پنجاب میں بھی، یعنی کہ جس طریقے سے 13 راولپنڈی کی قومی اسمبلی کی نشستیں، 3 جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نوٹیفیکیشن معطل کی ہے، 16 قومی اسمبلی کی نشستیں یہ بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 20 سے زائد پنجاب اسمبلی کی نشستیں ہیں جن پر کلیم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اگر یہ ساری واپس ہوتی ہے، اور بہت سارے حلقے ہیں، لاہور کے کچھ حلقے ہیں، سیالکوٹ کا حلقہ ہے، کراچی کے حلقے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس جانب بڑھ سکتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون پر تلوار لٹک رہی ہے، اور عمران خان ہر طرح کی صورتحال میں ون ون سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کو اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے تو لوگ اس بات پر ہیں کہ ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا، ہم نے اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو دی۔ اقوام عالم اور عالمی سطح پر بھی یہی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو کنارے لگایا جا رہا ہے، شاید پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ تو ان حالات میں اگر عمران خان کی پارٹی کو حکومت ملتی ہے تو بھی عمران خان ون ون سچویشن میں ہے، اگر عمران خان کی پارٹی کو حکومت نہیں ملتی پھر بھی عمران خان ون ون سچویشن میں ہے، کیونکہ ان حالات میں حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے عمران خان کو اگر کمزور کرنا چاہتا ہے کوئی تو پھر عمران خان کو جنون طریقے سے اس طرح دبا کے جیلوں میں رکھ کے عمران خان کمزور نہیں پڑے گا۔ عمران خان کو اگر لوگوں نے اقتدار دیا ہے تو عمران خان کو اس کا مینڈیٹ دیا جانا چاہیے۔ عمران خان 5 سال پورے کرے، اگر عمران خان قوم کی خدمت کریں گے، اگر عمران خان پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کریں گے تو عمران خان پاپولر ہوں گے۔ اگر عمران خان پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے تو پھر یقیناً لوگ پی ٹی آئی کے خلاف ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے عمران خان جب حکومت میں تھے تو عمران خان کو مشکلات تھیں، اس کی وجہ کووڈ کہہ لیں، اس کی بہت ساری وجوہات کہہ لیں، آئی ایم ایف کے ساتھ دیر کے ساتھ رابطہ کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس وقت شطرنج کی گیم عمران خان کے کنٹرول میں ہے۔ عمران خان کی ہر چال عمران خان کے فائدے میں جائے گی، اور پیادے بہت زیادہ پریشان اور مشکل میں ہیں کہ وہ جس طرف منہ کرتے ہیں سامنے کپتان کھڑا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔